بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله محمد رسول اللہ دل میں اتر جاتی ہے اور اس پہ عمل کرتا ہے تو زندگی بن جاتی ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ یہ خوبی اسلام کی ہے، اس کے الف سے لے کر یا تک، ابتدا سے لے کر انتہا تک، ہر جملہ اور ہر آیت اور ہر حدیث، ہر فرمان وہ انسان کے دنیا اور آخرت کے بنانے کے لیے کافی ہے۔ لوگوں کو پتہ نہیں ہے، ورنہ جو دولت اور جو نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا کی ہے، یہ اس دنیا سے چلے جانے کے بعد پتہ چلے گا کہ کتنی بڑی دولت تھی اور اس کے حق میں کتنی غفلت ہوئی۔ بعض پر اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی میں منکشف فرما دیتا ہے، ان کو دنیا میں بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو دولت ہے اور اس دولت کا جو حق ہے اس کو ادا کرنا چاہیے۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے انسان کی اور دنیا کی مثال جو دی ہے، فرمایا کہ اس کی مثال ایسی ہے دنیا کی کہ ایک آدمی سمندری جہاز پہ بیٹھا ہوا ہے، قافلہ جا رہا ہے۔ اس زمانے میں کشتیاں ہوتی تھی، انہوں نے کشتی کا نام لیا ہے۔ کشتی چلتی رہی، اچانک سامنے سے ایک خوبصورت جزیرہ نمودار ہوا۔ یہ اپنے سفر پہ محو سفر ہے، لیکن ملاح نے دیکھا کہ کافی دیر تک سفر ہوا ہے، اب اس جزیرے میں اتر کر کچھ یہ مسافر سستائیں، ضروریات کی زندگی پوری کر کے پھر واپس آ جائے۔ چنانچہ وہ اعلان کرتا ہے کہ اس جزیرے میں اتر جاؤ، سفر تو آگے کو کرنا ہے، لیکن جو ضروری قضاء حاجت ہے یا کچھ اور ضروریات زندگی ہے اس کو جلدی جلدی پوری کر لو اور ہمیں جلدی آگے جانا ہے۔ اب اس جزیرے میں جو اتر گئے تو انسان جو سوار تھے اس جہاز پر، وہ 3 قسموں پہ تقسیم ہو گئے۔ ایک قسم نے تو ملاح کے آواز پر کان دھرا، بات کو سنا، اس پر عمل کیا، اور جو ضروری چیزیں تھی، کوئی پانی پینا تھا یا کوئی اور قضاء حاجت یا کوئی ضروری کام کر کے سیدھا واپس آ گیا، اور کشتی میں وہاں بیٹھ گیا جہاں ان کی مرضی تھی، خالی اچھی جگہ، کھلی جگہ، اس میں بیٹھ گیا۔ دوسرا طبقہ، اس نے دیکھا کہ جزیرے میں خوبصورت قسم کے پتھر ہیں اور طرح طرح کے کھلونے ہیں، عجیب رنگا رنگی کی چیزیں ہیں، بھائی اٹھا لو۔ انہوں نے اس کو جمع کرنا شروع کر دیا اور ایک اچھا خاصا بوجھ بنایا، اور کچھ دیر سے آیا۔ جب آیا تو کشتی میں مناسب جگہ تو ختم ہو گئی تھی، جہاں کوئی سلاخوں کے پاس، لوہوں کے پاس کوئی جگہ کناروں پر بچی تھی، اس پہ جا کے بیٹھ گیا، اور یہ بڑا بوجھ جو ہے یہ سر پر رکھا ہوا ہے، اور مشکل سے پر بیٹھ گیا۔ تیسرے طبقے نے جزیرے میں یہ کہا کہ بھائی کشتی میں کون جائے واپس، اصل رہنے کی جگہ تو یہی ہے، دیکھو یہ رنگا رنگی چیزیں ہیں، کھلا ساحل ہے، اور ایک سیر و تفریح کی سیرگاہیں ہیں، عیش عشرت کی جگہ ہے، یہی رہو،
جانے دو کشتی کو. وہ یہیں رہ گئے, کشتی آگے چلی گئی. یہ 1 دن رہے, 2 دن رہے, 3 دن رہے, آخر جزیرہ تھا. جزیرے میں تو لمبی زندگی گزارنے کی چیزیں نہیں تھی. موت قریب آنے لگی اور وہ جزیرے پہ مر گئے اور یہی کی یہی رہ گئے. امام غزالی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ 3 قسموں میں ایک پہلا جو ہے وہ کھرا مسلمان ہے. اس نے دنیا کو پہچانا کہ بھائی یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے, یہ جزیرہ رہنے کی جگہ نہیں ہے, اور یہاں چیزیں اٹھانے کی جگہ بھی نہیں ہے کہ یہ چیزیں اٹھاؤ اور آگے اپنے ساتھ لے جاؤ. ہاں, اصل مقصد تو سفر ہے, آگے جانا ہے. اس سفر کے لیے کام کرو. تو اس نے جزیرے کی کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگائی اور ذرا سا اس کو جو ضروری زندگی کی ضروریات اور قضاء حاجت وغیرہ چیزیں تھی وہ ضروریات سے فارغ ہو کر واپس آ گیا اور پھر اپنی مرضی سے. فرمایا یہ وہ مومن ہے جس نے آخرت کو پہچانا اور آخرت کو مد نظر رکھا اور آخرت کو اپنا نصب العین بنایا اور اسی کو ٹارگٹ بنایا اور اسی کے لیے اس نے جزیرے کے وہ زیب و زینت کو نہیں دیکھا. دوسرا جو طبقہ تھا اس نے کچھ نہ کچھ جمع کیا اور اس دنیا کے رنگا رنگی سے اپنے لیے اچھا خاصا بوجھ بنایا جو آگے حساب کتاب اس کا دینا. حلال اور حرام کی بھی تمیز کی یا نہیں کی, پر بوجھ اپنے لیے بنایا اور اس بوجھ کو اٹھا کر یہ آ گیا. پر پھر بھی اچھا ہوا کہ آ گیا. کہا یہ وہ مسلمان ہے جو گناہوں میں آلودہ ہے اور کبھی دنیا کے اندر گھس جاتا ہے کبھی آخرت کی طرف, پر اللہ تعالیٰ نے ان پہ کرم کیا کہ آ گیا. تیسرا جو گروہ ہے اور تیسری جو قسم ہے فرمایا یہ کفار کی ہے جو آخرت کو نہیں مانتے اور کہتے جو زندگی ہے وہ اسی جزیرے کی زندگی ہے. تو وہ جزیرے ہی میں رہ جائیں گے. جزیرے کے تو ارد گرد کوئی مزید راستہ نہیں ہے, وہ یہیں کے یہیں ہلاک ہو جائیں گے. چنانچہ آپ جانتے ہیں یہاں ہم آئے ہیں تو یہ اصل میں وہی جزیرہ ہے, یہ دنیا وہی جزیرہ ہے. اس میں وہی 3 قسم کے لوگ رہتے ہیں. کچھ نے اپنے لیے بوجھ بنا لیا ہے لیکن پھر بھی غنیمت ہے کہ کبھی کبھی اللہ کے دین کی طرف آتے ہیں اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور کچھ ایسے ہیں جو مکمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا میں لگے ہوئے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں تاکہ ان کی اگلی زندگی بن جائے. اور کچھ ایسے ہیں جو سر اٹھا کر دیکھتے ہی نہیں ہیں, کہتے کہ بھائی اصل چیز تو یہ دنیا ہے. چنانچہ 1000 بار آپ سمجھائیں جو یہ آوارہ گرد قسم کے لوگ ہیں, یہ آوارہ گردوں کو کون سمجھا سکتا ہے؟ تو کہتے چھوڑو یار یہ. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا نظام بھیجا ہے اور اس بڑے نظام میں ایک اعلان نہیں ہے, ہزاروں اعلانات ہیں اور رب کریم کی طرف سے اعلانات ہیں, عرش عظیم کی طرف سے اعلانات ہیں. تو یہ تو کوئی کھیل نہیں ہے نا کہ اتنا بڑا سرکار ہو اور اتنا بڑا بادشاہ ہو, اتنا بڑا اللہ ہو اور اتنے بڑے فرشتے کے ذریعے سے, اتنے بڑے پیغمبر کے ذریعے سے اور اتنی بڑی کتاب کے ذریعے سے ایک جگہ نہیں ہزاروں جگہ اعلانات ہو کہ یہ نہ کرو یہ کرو, یہ کرو یہ نہ کرو, یہ کرو یہ نہ کرو, اور ہم کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے. میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جو نقشہ مسلمانوں کا یا انسان کا, کافر ہو یا مسلمان, انسان ہے, جو نقشہ قرآن نے پیش کیا ہے ہر انسان کو اسی نقشے کا سامنا کرنا ہوگا. ان خیرا فخیر و ان شرا فشر. اگر اچھا نقشہ آپ نے لیے بنایا تو اچھا نقشے کا سامنا کرنا پڑے, اور اگر برا نقشہ بنایا تو برے نقشے کا. جو قرآن نے کہا ہے وہی سامنے آئے گا اور جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی سامنے آئے گا. موت ہے ابھی منٹوں میں پتہ نہیں چلتا, منٹوں میں, اور دیکھتے ہی دیکھتے ٹھیک ٹھاک ایک آدمی ہوتا ہے, یہ عمر پر نہیں ہے اور خبر آ جاتی ہے کہ مر گئے. کام میں لگا ہوا ہے. یہ نہیں ہے کہ ابھی پچھلے یہ ہفتے میں اثر کے بعد اکثر میں یہ کھیلوں کے پاس ذرا نکلتا ہوں تو دیکھتا ہوں کچھ سبزی وغیرہ ہو, ایسے تفریح بھی ہو جاتی ہے
تو وہاں ایک عمر نوجوان بچہ سمجھے، بس داڑھی تھی اس کی، کچھ شادی شدہ تھا، لیکن وہ ٹھیلے پہ جو ہے وہ پھل فروٹ بیچتا تھا. تو میں ان سے کہا کرتا تھا بھائی تو مہنگا زیادہ بیچتے ہو، گپ شپ کرتا تھا. اور دوسرے دن خبر آئی کہ مر گیا. اور کیسے مرا بھائی؟ بخار ہو گیا اور اسپتال تک پہنچانے سے پہلے ہی مر گئے. اس لیے یہ جو جزیرہ ہے یہ ہمارے اور آپ کے اختیار کی جگہ نہیں ہے. آج تک سوائے انبیاء کرام کے کوئی بھی انسان اپنی مرضی سے اس دنیا سے اٹھا نہیں ہے، کھینچا گیا ہے، زبردستی فرشتوں نے کھینچا ہے. انبیاء کرام سے یہ سوال ہوتا ہے کہ رب کا حکم ہے تمہیں اٹھائیں یا نہ اٹھائیں. نبی جب اجازت دیتا ہے کہ اٹھا لو مجھے تو پھر فرشتہ اس کی جان لے لیتا ہے. انبیاء کرام کے علاوہ کسی انسان سے، چاہے بڑا انسان ہو چاہے چھوٹا ہو، عالم ہو غیر عالم ہو، اس سے یہ سوال نہیں ہوتا کہ تمہاری مرضی ہے یا مرضی نہیں. یہ جتنے قبرستان بھرے ہوئے ہیں سارے بغیر مرضی کے گئے ہیں. تو خوش قسمت ہے وہ انسان جو اس دنیا میں رہتے ہوئے یہ سمجھے کہ یہ ایک کھیتی باڑی کی جگہ ہے اور اس میں ہم آخرت کے پودے لگا رہے ہیں اور اس کے لیے ہم آئے ہیں. جزیرے میں رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں، کچھ ضروریات کو پورا کر کے پھر آگے جانا ہے. سفر تو آگے. اسی لیے وہ مجذوب جو یہ کہتا ہے تو شہر لوگ زیادہ پڑھتے پرانے زمانے سے، اس کا زیادہ وہ اثر پھر باقی نہیں رہتا ہے. شہر پرانا ہو گیا ہے لیکن بڑے مطلب کا شہر ہے. وہ جو کہتا ہے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں. عبرت کی جگہ ہے اور کچھ کمائی کی جگہ ہے. پھر اللہ تبارک و تعالی نے کمائی کا جو میدان فراہم کیا، زیادہ نزدیک خرابی کی نا، کمائی کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میدان فراہم کیا تو یہ آپ دو ٹوک الفاظ میں سن لیں اور سمجھ لیں. میں نے سنا خواتین کی بھی ایک تعداد یہاں ہوتی ہے اور ہونا چاہیے. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنے مسجدوں میں تعلیم بالغان کے باقاعدہ دین سیکھنے کا ایک نظام قائم کریں. علماء بیچاروں کے پاس وسائل سے زیادہ نہیں ہوتے لیکن آپ کے کام کے لیے وہ تیار ہیں. آپ ایک نظم بنائیں اور اپنے اپنے محلے میں یہ جو آپ کے چھوٹے جوان بن رہے ہیں، چھوٹے بچے کل کے جوان بن رہے ہیں، یہ آوارہ ہو جائیں تو آپ کے لیے یہ آخر کیا بھیجیں گے؟ آپ کے کس کام کے ہوئے یہ؟ اور اگر آپ نے اس کو صحیح راستے پہ لگایا تو وہ کبھی دعا تو کر لیں گے. اگر دعا نہ بھی کریں، نیک بنتے ہو تو نیکی کا اثر خود بخود والدین کو پہنچتا ہے. نیک اولاد کی نیکی کا دعا کرے یا نہ کرے، نیکی کا ثواب باقاعدہ والدین کو پہنچتا ہے. او ولدا صالحا يدعو له، دعا کرے اس کے لیے ولد صالح، سارے اعمال ختم ہو جاتے. اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، 3 اعمال باقی رہ جاتے ہیں. ایک عمل تو یہ ہے کہ اس نے کوئی رفائی کام ایسا کیا ہے، مسجد کا کام کیا ہے، مدرسے کا کام کیا ہے، وہ دین کا ایک ادارہ قائم کیا ہے اور اس کے بعد وہ دین کے کام میں لگا ہوا ہے. یا اس آدمی نے بچہ چھوڑا ہے اور وہ بچہ اس کے لیے دعا کرتا ہے، اس نے علم پڑھا ہے اور اس نے اس کو صحیح راستے پہ لگایا. تو صحیح راستے پہ جو لگا ولدا صالحا يدعو له، جو اس کے لیے دعا کرتا. باقی سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں. او مصحفا ورثه، یا کوئی قرآن عظیم یا دین کی کوئی اور کتاب رفاع عام جگہ میں اس نے رکھا ہے اور مسلمانوں سے فائدہ اٹھا رہے ہوں اور اس کو پڑھ رہے ہوں. تو تعلیم بالغان کے لیے اگر آپ ہفتے میں 2 دن ہو 3 دن ہو اور اگر تھوڑی دیر کے لیے ہر روز ہو تو بھائی جو جتنے آپ کے دل و دماغ اپنی دنیا کمانے کے لیے حساس ہے،
تو کم از کم اس کے 50% یا 30% صحیح 30% آپ کے دل و دماغ تو دین کے لیے اور آخرت کے لیے حساس ہو جائے نا. یہ تو حق ہے دین کا اور اسلام کا. جبکہ آپ کی دنیا کے بارے میں بعض ایسے اللہ کے بندے ہوتے ہیں کہ اللہ نے ان کو دنیا دی ہوئی ہے, وہ اپنی دنیا کا حساب نہیں لگا سکتے. کارخانوں پہ کارخانے ہیں, وہ اگر نہ بھی کمائیں تو پھر بھی کوئی ضرورت نہیں ہے, 1 صدی کے لیے ان کی کمائی کافی ہے, لیکن پھر بھی وہ اس کے لیے ایسا حساس ہے کہ 1 منٹ ضائع نہیں کرتا. اور یہ جو دولتیں پڑی ہوئی اللہ تعالیٰ نے دولتیں ہمیں دی ہیں, اور یہ دولتیں صرف دین اسلام میں ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام, یہ دو ٹوک اعلان ہے اللہ کا. ہم اگر کمزور ہو گئے ہیں تو کمزوری اپنی جگہ پہ, اللہ کا دین کمزور نہیں ہے, اللہ کا اعلان کمزور نہیں ہے. پوری دنیا میں اگر کامیابی کا کوئی نظام ہے تو وہ صرف اور صرف اور صرف دین اسلام ہے. ان الدین, بے شک دین, عند اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک, الاسلام, وہ اسلام ہے. دنیا میں دنیاوی کامیابی کا نظام, آخرت کی کامیابی کا نظام, زندگی گزارنے کا صحیح نظام دین کہلاتا ہے. دنیا کا بھی نظام اس میں ہے, آخرت کا نظام بھی اس میں ہے, اور انسان کی زندگی بننے بنانے کا نظام بھی اس میں ہے. فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام, وہ صرف اور صرف اسلام ہے, باقی نظام ختم ہو گئے. آپ یہ کہیں گے کہ دیکھو یہ یہود ہے اور یہ نصارا ہے اور یہ ہندو ہے اور یہ سکھ ہے, یہ بڑے بڑے لوگ ہیں, یہ کیا کریں گے اور کیا کہاں جائیں گے؟ تو یہ جہاں جائیں گے وہاں جائیں گے. اعلانات اللہ تعالیٰ نے کیے, ایک اعلان نہیں ہے, ہزاروں اعلان ہے, اور بڑے بڑے معرکے ہوئے ہیں, اور بڑے بڑے میدانوں میں حق و باطل کا مقابلہ ہوا ہے. اور جبریل امین کے ذریعے سے ایک فرشتہ نہیں, 70,000 فرشتے سورت کے ساتھ. سورہ انعام جب اتاری گئی ہے تو اس میں جبریل امین کے ساتھ 70,000 فرشتے تھے, تاکہ اس سورت کی, سورہ انعام کی حفاظت ہو. ایک تو اللہ کی طرف سے, پھر فرشتے ہیں, وہاں کوئی خطرہ نہیں ہے, لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے عزت اور عظمت کے لیے ایک سورت کے اتارنے کے لیے 70,000 فرشتوں کا جلوس جبریل امین کے ساتھ آتا ہے. یہ کوئی کھیل ہے؟ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال محنت کی, 13 سال مکہ مکرمہ میں تکلیفیں مشقتیں اٹھائیں, اور پھر مدینہ منورہ میں 10 سال مشقتیں اٹھائیں. 23 سال کے اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی ساری مشقتیں برداشت کی, جنگیں بھی لڑی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوک پیاس بھی برداشت کیا, سب کچھ کیا, گالیاں بھی سنی, زخمیں بھی کھائی, سب کچھ ہوا. یہ ایسے مفت میں تھا؟ جبکہ ہمارا ایمان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دانت مبارک اور پوری کائنات, یہ اگر ترازو کے ایک پلڑے میں مبارک دانت رکھ لیا جائے تو میرا یہ ایمان ہے کہ اس کائنات سے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت زیادہ مبارک ہے. وہ 2 دانت آپ کے جو شہید کر دیے گئے, تو یہ ایسے کھیل تو نہیں تھا, اور محفوظ ہو کر یہ دین آیا. اور دین اسلام میں اللہ نے اعلان کیا, ان الدین عند اللہ الاسلام. لہذا یہود غلطی پر ہیں اور یہودیت پر مریں گے سیدھا دوزخ میں جائیں گے. عیسائی غلطی پر ہیں اور موت عیسائیت پر آئے گی, سیدھا دوزخ میں جائیں گے. اور اسی طرح حال ہندو کا ہے, اسی طرح حال سکھوں کا ہے, اور اسی طرح حال ان اہل باطل کا ہے جو دین اسلام سے ہٹ کر گئے. یہ ایک شعرائے اعظم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سامان بھی فراہم کیا, راستہ دیا, سامان بھی فراہم کیا. میں پھر بتا دوں, یہ جو بار بار اعلان, یہاں کسی زمانے میں اسلام آباد سے ایک اعلان ہوتا تھا, وہ یہ KG ابراہیم جو ایک الائنس بنا تھا کسی زمانے میں, لوگوں نے اس میں پیسے رکھے تھے. یہ غیر سرکاری ایک ادارہ تھا. اس غیر سرکاری ادارے میں لوگوں نے اربوں روپے رکھے. وہ اربوں روپے رکھے, ایک چھوٹا سا اعلان آتا تھا اسلام آباد سے, اور اسلام آباد کے وہ سرکاری جنگ اخبار میں وہ اشتہار چھپتا تھا کہ بھائی خیال کرو,
یہ تمہارا جو پیسہ تم لگا رہے ہو بینکوں کے علاوہ لگا رہے ہو، یہ ایسے ادارے ہیں جو قابل اعتماد نہیں ہے، کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو لوگ لگے ہوئے تھے، لوگوں کے پیسے بھی لگے تھے، منافع بھی آتا تھا اور حلال طریقے سے، واقعی حلال طریقے سے تھا، کسی نے کان نہیں دھرا۔ وہ مدھم سا اعلان آتا تھا لیکن وہ سرکار کی طرف سے تھا، اور وہ سرکار کا اعلان وہی ہوا، اور کچھ سالوں کے بعد وہ پورا ادارہ ڈوب گیا، اور جب ڈوب گیا تو پیسے سارے کے سارے ڈوب گئے۔ آپ میں سے بھی کچھ ایسے ہو گئے جس کا پیسہ ڈوبا۔ تو یہ چھوٹا سا اعلان جو سرکار کا تھا، نتیجہ جب اس کا نکلا کتنا بڑا اثر ہوا اس کا، اور جو عرش عظیم سے اعلان ہو اور نبی آخر زمان کے مبارک زبان سے جو اعلان ہو اور قرآن کا اعلان ہو، تو کیا اس کا سامنے کوئی نقشہ نہیں آئے گا؟ یقیناً نقشہ آئے گا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او انسان اس کریم بادشاہ کے بارے میں تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا؟ کتنے پیاری آیت ہے اور کتنا پیارا اعلان ہے۔ یا ایھا الانسان، او انسان، ما غرک بربک الکریم، رب کریم کے بارے میں کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈالا؟ الذی خلقک، جس پروردگار نے تمہیں پیدا کیا، فعدلک، پھر ٹھیک ٹھیک تمہیں بنایا، ٹھیک بنایا، فسواک، فعدلک، یہ دو تین الفاظ ہے۔ عدلک، ٹھیک ٹھیک تمہارے اعضاء، سواک، ٹھیک ٹھیک بنایا، دونوں ہاتھ برابر برابر، پھر شکل دی۔ یہ سب کچھ انعام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا، تو کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈالا کہ رب کے راستے کو چھوڑ کر دوسروں راسوں میں لگ گئے اور اپنے آخرت اور مستقبل کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے لگ گئے؟ فَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، یہ بھی قرآن کا اعلان ہے۔ ہر جان کو سوچ لینا چاہیے، ہر انسان کو سوچ لینا چاہیے، ما قدمت لغد، کہ کل کے لیے اس نے کیا آگے تیار کر کے بھیجا ہے، کل کے لیے کیا تیار کر کے بھیجا ہے۔ وَيَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ، یہ بھی قرآن کا اعلان ہے، ہائے افسوس انسانوں پر، مَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جب بھی کوئی سمجھانے والا آتا ہے، رسول آتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قاصد آتا ہے، تو یہ ان کے ساتھ مذاق اڑاتے، استہزاء کرتے۔ لیکن کتنے بڑوں نے استہزاء کیا اور ان کا حجر کیا ہوا، اور جن کا استہزاء کیا گیا ان کا انجام شاندار ہوا۔ یہ نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کے ایک جو ہے وہ غلط نظام تھا، ایک حق کا نظام تھا، حق کا نظام چیختا چلاتا تھا، ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ۔ انہوں نے کہا یہ مجنون ہے، مجنون و زجر، دہشت گرد ہے، مجنون ہے، انتہا پسند ہے، بنیاد پرست ہے، بنیاد پرست ہے، دہشت گرد ہے اور انتہا پسند ہے۔ تمہیں یہ کتنا ایک جال بچایا ہے، اچائی کو ختم کرنے کے لیے کتنا خوفناک منظر قائم کیا ہے۔ ہر جگہ میں مقتدی، ایک جگہ میں وہاں تھا اس محلے میں، مقتدی اپنے امام کے مخالف ہو گئے تو انہیں جا کے تھانے میں بتا دیا کہ یہ ان کا تعلق دہشت گردوں سے ہے، حالانکہ وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ 20-25 سال سے رہ رہا تھا، لیکن جب ان کی طبیعت اور مزاج جو ہے وہ خراب ہو گیا ان سے، تو کہا کہ ان کا تعلق جو ہے وہ دہشت گردوں سے ہے۔ پھر یہ ہماری پولیس جو تقریباً حرام خور ہے، یہ نیک کام کر نہیں سکتے، کرے بھی نہیں کر سکتے، کیسے کریں گے جس کے آنکھیں جو ہے وہ حرام غذا سے اس میں روشنی آئی ہے، دانت حرام غذا سے بنے ہیں، ان کے ریگ و ریشہ اور ان کے خون اور ان کے جتنے بھی انسانی شعور ہے وہ سارا شعور حرام مال کی بنیاد پر وہ پھلے پھولے ہیں، اور پورا نظام جو ہے وہ باطل کا ہے، اور وہ اگر نیک بننا چاہتے بھی ہیں تو نیک بن بھی نہیں سکتے۔ نیک بنے تو کیسے بنے؟ آج تھانے میں کوئی نیک بن جائے کل اس کو نکال دیں گے کہ دیکھیے ہمارے کام کا نہیں ہے، اب ہٹا دو اس کو، وہ نظام ہی غلط ہے۔ تو اب وہ پھر یہ نہیں دیکھتے کہ بھائی واقعی یہ کوئی دہشت گرد ہے، آیا حکومت کے ریکارڈ میں بھی کوئی دہشت گردی ہے یا نہیں ہے، نہیں، آنکھیں بند کی اور دوڑ دوڑ کے جا کے پکڑ لیا، اس پکڑا بیچارہ، ضمانت پھر کی، پھر وہ مسجد اس نے چھوڑ دی، چلا گیا۔
یہ ایک جال ہے. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا مجنون، یہ مجنون ہے. کشتی بنائی، کہا کہ دیکھو یہ پاگل ہو گیا ہے، صحرا میں اور خشکی میں کشتی بنا رہا ہے. کہتے سیلاب آئے گا، سیلاب آئے گا، اب یہ سیلاب آئے گا. بیٹے سے کہا کہ بھائی کچھ کرو، کہا کہ نہیں، میں تو یہ جو اونچے اونچے پہاڑ ہے تمہارے کہنے کے مطابق اگر سیلاب آ بھی جائے تو ساوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں اونچے پہاڑ پہ ٹھکانہ پکڑوں گا، پانی سے بچ جاؤں گا. نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو بلا رہا ہے، نہیں آ رہا ہے. وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، یہ ساحل پہ کھڑا تھا. یا بنی ارکب معنا، اے میرے لخت جگر، اے لفظ اے میرے دل کے ٹکڑے، یا بنیا اے میرے پیارے بیٹے، ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، کافروں کا ساتھ نہ دو، یہ جزیرہ رہ جاؤ گے تباہ ہو جاؤ گے. قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا، یہ اونچے اونچے پہاڑ ہے، آپ کا سیلاب اتنا اونچا نہیں جا سکتا. یہ وہی ہے جو روحانیت کے مقابلے کے لیے مادیت کی طرف دیکھتے ہیں، اور ہمیشہ انہوں نے اسی سے دھوکہ کھایا ہے. فرعون بھی اسی میں دھوکہ ہوا، اور نوح علیہ السلام کے مقابلے میں قومیں بھی اسی میں دھوکے ہوئی. اور یہ شداد اور نمرود اور حامان اور یہ جو بڑے بڑے لینڈ لارڈ اور بڑے بڑے جو ہے وہ پیٹ والے، یہ سارے جو تباہ برباد ہوئے. ابو جہل نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا یہ چھوٹا بچہ کل پیدا ہوا، ہمیں باتیں کر رہا ہے، ہمیں سمجھا رہا ہے. اور ادھر ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے کہا کہ یہ میرا چھوٹا بچہ اور جو کل کا ہم نے پالا اور یہ آج ہمیں بلا رہا ہے اور بلا رہا ہے اور نیکی کی دعوت دے رہا ہے. ابو جہل نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ہمارے قبیلے کے لوگ ہیں، ہمارا مقابلہ کانٹے کا مقابلہ رہا ہے، عزیزداری ہے. انہوں نے اگر کہیں کسی جگہ شجاعت کا مظاہرہ کیا ہے تو ہم نے بھی میدان میں مشاجعات کا بدلہ دیا ہے. انہوں نے اگر کوئی ضیافت اور مہمان نوازی کا کام کیا ہے ہم نے اس کا مقابلہ بھی کیا ہے. جس اچھائی میں یا برائی میں مقابلہ ہوا ہے ہم نے کانٹے کا مقابلہ ان کے ساتھ کیا ہے. اب یہ ہمیں نیچے دکھانے کے لیے اور گرانے کے لیے کہتے ہیں کہ ہمارے میں ایک نبی پیدا ہو گیا. نہیں مانتا. اب دیکھو اس نے نبی کو روحانیت کے حوالے سے نہیں دیکھا بلکہ نبی کو اس نے مادیت کے حوالے سے دیکھا. اور ادھر وہ بیٹا ہے سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، مجھے بچا لیں گے، یہ پہاڑ بچا لے گا. الی جبل عظیم یعصمنی من الماء. نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ لا عاصم اليوم، اللہ کے حکم سے آج کوئی بچانے والا نہیں ہے، الا من رحمہ، جو اللہ جس پر رحم کرے وہی بچ سکتا ہے، باقی کوئی. یہ گفتگو جاری تھی اور اللہ تبارک و تعالی نے نہیں چاہا کہ اللہ کے دشمن کے اور اللہ کے دوست کے مزید یہ گفتگو ہو. وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، تو ایک بہت بڑی لہر آئی اور بیٹے کو بہا کر لے گئی اور باپ جو ہے وہ کشتی میں، یہ بچ گئے. اور ان کے ساتھ 80-83 آدمی تھے، یہ بچ گئے. اور وہ جو مادیات پہ نظریں تھی ساری کی ساری، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جتنے بھی اہل باطل ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ یہ گرے پڑے لوگ. خود ابو جہل نے ایک موقع پہ ایک خاتون سے کہا، زنیرہ خاتون ہے اور نابینا تھی، اور اس نے کہا کہ اچھا زنیرہ یہ جو لونڈی ہے یہ باندھی ہے اور نام لینے کے قابل نہیں ہے کہ ہم ان کا نام زبان پر لائیں، یہ تو ہو جائے اچھی، اور میں جو وادی ہوں وادی کا بادشاہ ہوں، انا سید ھذا الوادی، یہ اعلان کرتا تھا میں اس وادی کا بادشاہ ہوں اور میں وادی کا بادشاہ، میں تو نیچے چلا جاؤں گا اور یہ جو زنیرہ ہے یہ گری پڑی عورت یہ اوپر جائے. اسی طرح فرعون نے یہ کہا کہ میری حکومت ہے اور میں نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے، میرا سکہ چلتا ہے اور میری توتی بولتا ہے اور میرے سامنے کون آ سکتا ہے. یہ آسیہ کو مارتا تھا، ان کو لٹاتا تھا، اور لٹانے کے بعد ان کے ہاتھوں میں، دائیں ہاتھ میں بائیں ہاتھ میں اور ایک ٹانگ میں دوسری ٹانگ میں ایک بڑی بڑی کیلیں ہوتی تھی، وہ کیلیں ٹھوکتا تھا اور نیچے فرش سخت یا سخت لکڑی میں اور تختے کے ساتھ باندھ لیتا تھا اور کہا توبہ کرو. یہ اسی حالت میں توحید کا اعلان کرتی تھی اور پھر آسمان کی طرف دیکھتی تھی
اور پھر یہ اعلان کرتی تھی کہ مولا جنت میں اپنے پاس میرے لیے گھر بنا لینا. رب ابن لی بیتن عندک فی الجنہ. سبحان اللہ, جنت میں محل تیار کرو مولا. تو بعض روایات میں آتا ہے کہ جب سختی آ جاتی تھی اللہ تعالیٰ اس جنت کے ایک جھلک ان کو دکھا دیتا تاکہ یہ خوش ہو جائے, یہ تیرا مقام ہے. وہ سب کچھ ایسا غریب عورت نے برداشت کیا لیکن اسلام کو نہیں چھوڑا, اور قیامت میں ان عورتوں کے سامنے یہ اس کو لایا جائے گا. اگر کوئی عورت یہ بہانہ کرے کہ میرا شوہر بڑا سخت تھا, مجھے عبادت کرنے نہیں دیتا تھا اور وہ میرے اوپر سختی کرتا تھا. بعض ایسے بدبخت ہوتے ہیں. ابھی پچھلے مہینے کے بعد ایک بدبخت نے اپنی بیوی کے ہاتھ سے قرآن لیا تو کہا یہ ہر وقت جب میں گھر آتا ہوں تمہارے ہاتھ میں یہ قرآن ہے. اور قرآن کو اس نے اٹھایا, کمیونسٹ تھا دہریا, قرآن کو اٹھایا اور اس کو پھاڑا, اور پھاڑ کر کے باہر سڑک پہ آیا, اور سڑک پہ آ کر اس نے اس کے اوراق کو پھاڑ کے پھینک دیا. پیچھے سے ایک غریب مسلمان روتا ہوا آ رہا اور وہ پرچوں کو اٹھا رہا ہے, کاغذ کو اٹھا رہا ہے, قرآن عظیم کے اوراق کو اٹھا رہا ہے, چوم رہا ہے, سنبھال رہا ہے. اور یہ کوئی کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا. دن کی روشنی میں یہ کام اس نے کیا. پھر بس کسی کو آ گیا وہ غصہ, انسان کا غصہ نہیں تھا, غصہ عرش عظیم بھی اللہ کو آیا. اور جو اللہ تعالیٰ کو غصہ اور غضب آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندے کو بھیجا اور اس نے کہا آؤ میرے پاس بہت اچھی بندوق ہے اور وہ میں بھیجنا چاہتا ہوں. اس نے کہا اچھی بندوق تو لینے کے لیے میں ہوں, اس گاؤں میں تو اچھی بندوق ہے میرے پاس ہے. بلایا اور ایک جگہ میں وہ کھڑا تھا بالکل پورا تیار, جو ہی آیا اس نے پورا برش مارا. کہا کہ قرآن کے ساتھ تم مذاق اڑاتے ہو, یہ دنیا میں نجس مرا, کوئی قریب اس کے نہیں آ رہا تھا, قریب اس کے کوئی رشتہ دار نہیں آ رہا تھا کہ اس کو دفنا دے, اور سارے محلے والے خوش ہو گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا عظیم کلام تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے پہ آئے تو انہوں نے یہ سمجھا کہ مادیات ان کے پاس نہیں ہیں اور روحانیات کا خیال نہیں کیا. بہرحال ہم آئے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مادیات کے ساتھ روحانیات بھی دی ہے. میرے مسلمان بھائیوں, دوستوں, بزرگوں, آپ کو میں بتا دوں دنیا سے بھی اللہ نے ہمیں مالا مال کیا, آخرت سے بھی الحمدللہ مالا مال کیا. کسی چیز کی کمی نہیں ہے, کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ چیزیں کھلائی ہیں. ابھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں, اگر کسی کو کوئی کہے کہ بھائی ہم نے چوہا پکایا ہے آؤ چوہا کھاؤ, تو آپ کو یہاں الٹی آ جائے گی. کیا کر لو گے یہاں مسجد میں؟ کتے کو گوشت کا پکایا ہے لیکن یہی چوہا ہے اور یہی کتا ہے اور یہی سانپ ہے اور یہی گدھا ہے. اور چین کے بڑے بڑے دانشور اور بڑے بڑے فلاسفر اور بڑے بڑے پروفیسر وہ بڑے شوق سے کھاتے ہیں. وہ چوہا کیوں کھاتے ہیں, بلیاں کیوں کھاتے ہیں؟ آخر وہ بھی انسان ہے. تعلیم ان کے پاس بھی بہت زیادہ ہے لیکن ان کے پاس دین نہیں ہے, ان کے پاس پاکیزہ نظام نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ پاکیزہ نظام مسلمانوں کو دیا ہے. تو ایک اللہ کا احسان ہے, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے, اور پھر ہم عجم لوگوں پہ مولویوں کا احسان ہے کہ مولویوں نے بتایا ہے کہ چوہا حرام ہے. ورنہ آپ کو تو پتہ نہیں ہے نا کہ چوہا حرام ہے. آپ کو کہاں پتہ چلا کہ چوہا حرام ہے؟ یہ تو مولوی نے بتایا. آپ تو عربی سے نہیں پڑھ سکتے کہ چوہا حرام ہے اور بلی حرام ہے اور کتا حرام ہے اور گدھا حرام ہے. تو مولوی کی بات کو سن کر کے اللہ تعالیٰ نے ان گندی چیزوں سے ہمارے منہ کو بچایا اور ہمارے پیٹ کو بچایا. پاکیزہ کھانا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہیا کیا. تو جس طرح ہمیں اس دین کی شکریہ ادا کرنا چاہیے, اپنے رب کی تعریف کرنی چاہیے, اپنے پیارے پیغمبر کی تعریف کرنی چاہیے, اتنی ہی ہمیں چاہیے کہ اس درجہ بدرجہ اپنے ان علماء کے بھی ہم حق ادا کریں, ان کا شکریہ ادا کریں کہ انہوں نے ہمیں سمجھایا. اور یہ کبریت احمر ہے, سرخ سونا ہے, ان کے پاس بیٹھنے سے آپ کو فائدہ ملے گا, کوئی نقصان آج تک کسی کو نہیں ہوا. تاکہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہے, یہ بنیاد پرست ہے, یہ فضولیات بہت سارے آئے ہیں اور گئے ہیں. یہ آج کے فضولیات نہیں ہے, یہ بہت سارے فضولیات آئے ہیں اور گئے ہیں. اللہ کا دین باقی رہا ہے, فضولیات میں چلی گئی. اب وہ جو کل جس کے ایک اعلان پہ جو پورا ملک جو ہے وہ ادھر ڈی این ایل پریئر کو کسی مارا, پتہ نہیں کس نے اس کو مارا, کیوں مارا,
اور باجوڑ میں اور دیر میں انہوں نے وہاں علماء کو پکڑا، اور رات بھی نہیں گزری تھی. وہ جو کل یہاں مارا تھا تو ایک رات میں وہ وہاں پہنچ گیا، اسی رات چھاپا مارا، وہاں سے جو ہے لوگوں کو پکڑا کہ انہوں نے ڈینیل پریل کو مارا ہوگا. تو یہ اس طرح ظلم مسلمانوں پہ کر رہا ہے. ابھی وہی ڈینیل پریل کے پاس بیٹھا ہوا ہے وہاں، اور ڈینیل پریل ہی کہہ دے کہ یہ کیس تمہاری طرف متوجہ ہونے والا ہے اور تو پکڑا جائے گا اور تیرے پاس یہ ہوگا وہ ہوگا یہ ہوگا وہ، اپنے ملک بھی نہیں آ سکتا. یہ تو آپ نے دیکھا نہیں. کم از کم وہی مولوی جو ہے وہ اب ہم بیٹھے ہوئے ہمارے دن رات خطرہ ہوتا، آج پکڑتے کل پکڑتے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، اور وہ وہاں ہے، ہم اسی ممبر. یہ ممبر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے. جب تک دین ہے تو یہ مسجدیں ہیں، اور جب تک دین ہے اور قرآن ہے تو یہ مولوی ہے، اور جب تک دین اور یہ قرآن ہے یہ مدرسے ہیں، اور یہ اللہ کا نظام ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نظام کو اٹھائے گا تو پھر قرآن کو اٹھا لے گا، پھر اپنے نام کو اٹھا لے گا، پھر مسجدیں ختم ہو جائیں گی، مولوی بھی ختم ہو جائیں گے، پھر کائنات کو اللہ ختم کر دے گا، قیامت قائم ہو جائے گی. لیکن یاد رکھو جب تک قرآن ہے یہ نظام چلے گا، اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. بہرحال ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجدیں دی الحمدللہ، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمازیں دی الحمدللہ، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن دیا ہے الحمدللہ، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد الحرام بیت اللہ دیا ہے الحمدللہ، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینہ منورہ دیا ہے الحمدللہ، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی آخر الزمان دیا ہے الحمدللہ. کون ہے یہود نصارا میں جو یہ بتا سکے کہ ان کا نبی کہاں ہے؟ یہود کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نبی پیدا کہاں ہے اور ان کی وفات کہاں ہوئی ہے، قبر کہاں پر ہے، کچھ بھی پتہ نہیں، زندگی کی تفصیلات کا پتہ نہیں. بس صرف یہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام تھے اور ہم موسیٰ علیہ السلام کے دین پر یہودی ہیں. بس صرف یہودی ہیں ہم، باقی کچھ بھی نہیں. نہ عبادتیں ہیں، نہ مسجدیں ہیں، نہ مسجدوں کے عبادت گاہوں کے نشانات ہیں، کچھ بھی نہیں، خالی خولی. اور اگر کچھ ہو بھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف ایک بالش عمل اوپر جاتا نہیں، اس لیے کہ کنیکشن کٹ گیا ہے، لائن نہیں ہے بجلی. تار اگر موجود بھی ہو، جب لائن نہیں ہے، پاور نہیں ہے، تو کرنٹ کیسے آ جائے؟ یہ بے کرنٹ مذاہب ہیں جس کے کرنٹ کو اللہ تعالیٰ نے کاٹ دیا. جب منسوخ ہو جائے کوئی مذہب تو اس کی کوئی جان نہیں رہتی. یہ صرف دین اسلام ہے، ان دینا عند اللہ الاسلام. اس کے ہر شوشہ موجود ہے الحمدللہ، ہر شوشہ. ایک آدمی ابھی حاجی لوگ وہاں جاتے خوش قسمت، وہاں بیت اللہ کے ارد گرد طواف کرتے ہیں تو بیت اللہ سامنے موجود ہے، یہ گرد گرد طواف کر رہا ہے اور قرآن اعلان کر وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اللہ کے اس پرانے گھر کے ارد گرد طواف کرو. طواف کے بعد فارغ ہو کر کے مقام ابراہیم میں نماز پڑھتا ہے 2 رکعت، تو قرآن اعلان کرتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم میں 2 رکعت پڑھو. زندہ دین ہے کہ زندہ دین نہیں؟ زندہ تابندہ. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس بیت کے رب، اس گھر کے رب کی عبادت کرو. اور گھر سامنے ہے اور اعلان ہو رہا ہے. پھر صفا مروہ بھی جاتا ہے، قرآن اعلان کرتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. صفا و مروہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شاعر میں سے، اللہ کے وحدانیت کی نشانات میں سے ہے. اب یہ صفا پہ کڑا ہے اور مروہ سامنے ہے، مروہ پہ ابھی پہنچنے والا ہے، اور زبان بھی یہ کلام ہے ان صفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. پھر یہی ہے حاجی جاتا ہے عرفات میں، وہاں کھڑا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑگڑا رہا ہے، اور شام کا وقت ہو جاتا ہے، سورج ڈھلنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا قرآن اعلان کرتا ہے فَإِذَا فَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، ابھی تم اترنے والے ہو عرفات سے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، مزدلفہ میں اپنے رب کا تذکرہ کرو، اپنے رب کی یاد کرو. اب مزدلفہ کی طرف جا رہا ہے، مشعر حرام سامنے ہے اور یہ عرفات میں کھڑا ہے اور قرآن اس کا ساتھ دے رہا ہے. یہ زندہ تابندہ کتاب جس کا ایک ایک شوشہ محفوظ ہے، جس کا ایک ایک شوشہ محفوظ ہے. 1500 سال ہوئے، اسی کے ایک زبر ایک زیر میں فرق نہیں آیا اور اس کے احکامات میں فرق نہیں آیا. قصور اگر ہے تو ہمارا ہے. میں کہتا ہوں قرآن یہ اعلان کرتا ہے انی لا اضیع عمل عامل من ذکر او انثى
تم میں سے کوئی مرد ہو یا عورت ہو، میں کسی کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا. عمل کرو گے، نیک کام کرو گے، ضائع نہیں جائے گا. اب دنیا کے بڑے بڑے فراڈی ہیں، آپ کام کرتے ہو اور ٹھیکہ شراکت پہ کام کیا اور بزنس اس کے ساتھ کیا، وہ تمہارے مال کو اڑا کے لے گیا، دیکھو عمل سارا ضائع ہو گیا. یا کارخانے میں کام ہو رہا ہے، محنت کر رہا ہے دن بھر اور رات اور دن سال محنت کر رہا، نتیجہ آ گیا تو ناکام ہو گیا. لیکن وہاں نہ کرے انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی. کوئی سی بھی مرد ہو، کوئی سی بھی عورت ہو، کوئی سا بھی مرد ہو، کوئی سی بھی عورت ہو، وہ عمل ذرا بھی کرے، سامنے نتیجہ موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا. اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عش ما شئت فإنک میت. جتنی زندگی گزارنی گزار لو، لیکن یہ ذہن میں رکھو کہ آخر میں موت آئے گی. عش ما شئت فإنک میت. اور پھر فرمایا واحب ما شئت فإنک مفارق. اور جس سے محبت کرتے ہو کرو، دنیا کی جس چیز سے وہ محبت کرتے ہو کرو، پابندی نہیں ہے، لیکن فإنک مفارق یہ ذہن میں رکھو، بالآخر جدائی ہے، جدا ہونا ہوگا، فراق ہوگا. وعمل ما شئت، اور جو عمل کرنا چاہتے ہو کرو، نیک عمل کرتے ہو یا برا عمل کرتے ہو کرو، لیکن یہ دل و دماغ میں رکھو فإنک تجزی بہ، بدلہ ملے گا. نیک کام کیا تو اچھا بدلہ، برا کام کیا تو برا بدلہ. دیکھو بھائی یہ تو دین کی ترقی ہے، یہ ترقی مرد بھی کر سکتا ہے، عورتیں بھی. یہ رابعہ بصریہ کے قصے ہم نے سنے تو یہ تو ایک ایسے قسم کی بلا عورت گزری ہے، بلا. اس نے ایک جگہ میں کہا، جب جوش میں آ گئی تو کہا کہ میرے بس میں ہو، میرے اختیار میں ہو تو میں اتنے بڑی آگ لے کر کے جنت کو جلا کر راکھ کر دوں، جنت کو جلا کر راکھ کر دوں، یہ میرا جی چاہتا ہے. رابعہ بصریہ نے کہا کیوں جنت کو کیوں جلا رہی ہو؟ کہا جنت کو اس لیے جلا رہی ہوں کہ یہ جو اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا اپنے عبادت اور رضا کے لیے پیدا کیا، اور اپنے رضا کے لیے مخلوق کو پیدا کیا، اور لوگ جو ہے وہ جنت کے حصول کے پیچھے پڑی ہوئے کہ جنت ملے گی، جنت ملے گی، جنت ملے گی، جنت ملے گی. میں چاہتی ہوں کہ جنت کو جلا دوں تاکہ صرف رب رہ جائے اور جنت کا تصور ہی نہ ہو. اندازہ کرو یہ ایک عورت اس کمال پر پہنچی. پھر تنبیہ کرتے ہیں یہ خشک مولوی، پھر تنبیہ کرتے ہیں تو کچھ خوش مولویوں نے تنبیہ کی کہ حضرت اتنے آگے نہ جا، اتنے آگے نہ جانا، یہ جنت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا ایک مجموعہ ہے، اللہ کی رضا کی جگہ ہے. اور یہ انسان ہے، یہ بیچارہ سمجھتا نہیں ہے، جو سمجھتا اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا ذکر کیا ہے. جیسے چھوٹا بچہ جب پڑھتا ہے، اسکول نہیں جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں بیٹے پڑھو، جب انجینئر بنو گے، جب تم تعلیم کرو گے تو تم پاس ہو جاؤ گے، جب پاس ہو جاؤ گے میں تیرے لیے کھلونا خرید لوں گا، ایک ٹوپی لاؤں گا، گاڑی لے آؤں گا، بوٹ خرید لوں گا، کوٹ خرید لوں گا. وہ خوش ہوتا ہے، ارے کوٹ اور بوٹ اور ساتھ ٹائی کا اگر شوقین ہو تو اور خوش ہو جائے گا، ہیٹ ملے، اور پھر گاڑی خریدوں تیرے لیے، کھلونے. اس چیز کو بچہ جانتا ہے. لیکن اگر آپ بچے کو کہیں کہ آپ پڑھیں، آپ انجینئر بنیں گے اور آپ پروفیسر اور دانشور بنیں گے اور ڈاکٹر بنیں گے، تو بچے کے دماغ میں انجینئر کا تصور نہیں ہے، وہ اس کو اتنے جلدی نہیں سمجھتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی انسان کے مزاج کے تحت اس کو ترغیب دی ہے. اگر فرمایا کہ میرے رضا کے لیے تم کام کرو تو وہ کوئی اللہ کی رضا کے لیے اتنا جو ہے وہ حساس ہو جاتا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اور پیٹ والے انسان تم کمائی کرو، تجھے انار ملیں گے اور تجھے انگور ملیں گے اور تجھے کیلے ملیں گے اور تجھے وہاں شراب ملے گی اور تمہیں وہاں نہریں ملے گی اور دودھ کی نہریں ملے گی اور شراب کی نہریں ہیں اور پانی کی نہریں ہیں اور زمزم کے سے بڑھ کر وہاں وہ جو حوض کوثر کے پانی ہے اور تمہیں وہاں شہد کی نہریں ملے گی. یہ چیزیں جانتا ہے. یہ حضرت انسان پیٹ والا ہے. پوری ملے گی، غلام ہوں گے اور محل ہوگا اور سونے ہوں گے، چاندی اور فلاں اور فلاں اور فلاں ایسے درخت ہوں گے کہ ہر درخت کی جو ہے وہ کہ ایک درخت ایسے ہے جس کی پورا تنا وہ سونے کا ہوگا، تنا سونے کا، اور شاخیں جو ہے سونے کی، اور دوسرا وہ چاندی کی اور سنگ مرمر اور موتی. اس کو یہ حضرت انسان جانتا ہے. کہتے اچھا یہ اٹھو جی رات کو تہجد پڑھو، رات کو تہجد. لیکن رضا کے جو الفاظ ہے وہ مبہم الفاظ ہے، مجمل ہے، ہر آدمی اس کو صحیح معنوں میں. تو رابعہ بصری کو خشک علماء نے سمجھایا کہ حضرت یہ اللہ تعالیٰ نے جو ترغیب دی ہے تو آپ اتنے آگے نہ جائیں.
لیکن جب ترقی عورتیں کرتی ہے تو کوئی معنی نہیں ہے. ایسے ایسے خواتین ہیں کہ ان کا تذکرہ آدمی نے بڑے بڑے علماء کی استانیاں رہی ہیں. یہ صرف کچن کی مخلوق نہیں ہے, یہ صرف کچن کی مخلوق نہیں ہے. اور یہ جو آج کل دعویٰ بھی کر رہی ہے اور بیرونی دنیا کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ مرد جو ہے وہ ان کے شانہ بشانہ عورتوں کو چلنا چاہیے, تو شانہ بشانہ مردوں کے تو چلو نا. پھر شانہ بشانہ تو کنجر پانے میں نہیں ہے کہ وہ جو ناچ رہے ہیں اس کے شانہ بشانہ چلو. یہ جو نیک ہے یہ نیکیوں کی شانہ بشانہ بھی چلو نا. تو یہ تو نہیں ہے کہ آپ کو شانہ بشانہ چلنے کا مطلب یہ ہے کہ بالکل بازار میں نکل کر کے گھومو, آوارہ گردی اختیار کرو. شانہ بشانہ چلو, وہ کمال حاصل کرو کہ اکثر و بیشتر جو چھوٹے صحابہ تھے وہ حضرت عائشہ کے شاگرد ہیں. عائشہ سب کی استانی ہے. اور حضرت عمر فاروق جب کسی مسئلے میں پھنس جاتے تھے تو آدمی بھیج دیتے کہ عائشہ سے پوچھو, اور عائشہ فتویٰ دے دیتی, اور فتویٰ دے کر کے پورے معاشرے میں وہ فتویٰ جو ہے وہ نافذ ہو جاتا. تو عورتوں نے تو کام کیا ہے. حضرت سید یوسف البنوری ہے, ان کے ایک استانی ہے, اور محدثۃ العصر, وہ زمانے کے محدثہ جو حضرت بنوری رحمہ اللہ اس کے شاگرد ہیں. تو آخر اس نے کچھ پڑھا ہوگا نا. اس لیے خواتین یہ دین کو سمجھیں. کچن بے شک ہے, کچن بھی جھگڑے نہ کرو, اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے ایک نظام ہے, وہ سنبھالنا عورتوں کی ایک ذمہ داری ہے, اس میں اس کو ثواب ملے گا. لیکن بچوں کو صحیح راستے پہ اگر لگا دیا تو یہی بچے کل دعا کریں گے, اور یہ آپ کے لیے ایک سرمایہ ہے, ایک سرمایہ ہے. تو میں وہ ایک حدیث اور آپ کو سنا دیتا ہوں, پھر بات ختم کرتا ہوں. فرمایا کہ علامت اعراض اللہ تعالی عن العبد اشتغال بما لا یعنی. اللہ تعالیٰ جب کسی انسان سے ناراض ہو جاتا ہے وہ لا یعنی کاموں میں لگ جاتا ہے, نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ آخرت کا فائدہ ہو, فضولیات میں لگ جاتا ہے. آپ کہیں گے یہ فضولیات کیا چیز ہے؟ یہ کرکٹ فضولیات ہے, یہ تمہارے ہاکی فضولیات ہے. یہ پورا ملک اس کے ساتھ لگایا ہے. یہ آخر میں جو لازم طور پر 5 منٹ کی خبریں دے دیتے, اگر یہ اللہ کے بارے میں دے دیتے تو کرکٹ سے تو اللہ تعالیٰ بڑا ہے. کرکٹ ان کے ہاں اہم ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی حیثیت اعوذ باللہ نہیں. ورنہ کرکٹ کے شوقین ہو گئے ہیں, کرکٹیوں پہ مارتے ہیں. اگر آپ کسی کی بات کرو, یہ عمران خان کے بارے میں نے کسی زمانے میں بات کی, ہمارے قاریوں میں سے ایک قاری اٹھا اور کہا کہ مولوی صاحب آپ قابل احترام نہ ہوتے تو میں آپ سے لڑتا, آپ نے عمران خان کو یہ کیوں ایسے کہہ دیا. اب دیکھو اتنے عاشق ہو گئے. تو جو کرکٹیوں کے اتنے عاشق ہو جاتے ہیں اس لیے کہ پبلسٹی کی آپ نے, ترغیب دیا آپ نے, تو اللہ کا جو دین ہے مبارک جس میں روحانیت ہے اور جس میں برکت ہے اس کے اگر آپ ترغیب دیتے تو یہ کیا معاشرے والے اس پر نہ آتے؟ یقیناً آتے. لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا اور فضولیات لگائے. ملک ٹوٹا ہوا ہوتا, جل رہا ہے, وہاں حملے ہو رہے ہیں, ادھر سے امریکہ مار رہا ہے اور ادھر سے یہ مار رہے ہیں, اور مسلمانوں کو قتل عام کیا جا رہا ہے. لیکن آپ کے ایف ایم کے آپ سے کل بھی کھولو 2 سیکنڈ کا فاصلہ نہیں ہوگا, مسلسل گانے چلتے ہیں, مسلسل ناغہ نہ ہو. ہر چیز میں ناغہ برداشت ہے, لیکن ان کے گانوں میں کوئی ناغہ نہ ہو. صبح سے لے کر شام تک ڈانس ہے اور ناغے ہیں, گانے ہیں, کوئی ناغہ ہے ہی نہیں اس میں. چاہے ملک کا سربراہ مر جائے, مارا جائے, پھر بھی وہ جو بے نظیر صاحبہ ماری گئی, ادھر یہ چیزیں مسلسل چل رہی, ادھر وہ ماری گئی, اور اس طرح زیولت جو مارا گیا پورا دن جو یہ چل رہا تھا ان کا. تو یہ اس طرح علامت اعراض اللہ تعالی عن العبد اشتغال بما لا یعنی. فضولیات کے پیچھے جو 6 گھنٹے ٹی وی دیکھنے کے لیے ایسے بیٹھے رہتے, کہتے یہ تو تصویریں ہیں. کہتے بعض علماء نے بھی کہا ہے کہ یہ صرف تصویریں ہیں, اس میں گناہ نہیں ہے. اچھا یہ جو تصویریں ہیں تو 6 گھنٹے کیسے جم کر بیٹھا؟ یہ صرف تصویر اگر ہے اور تیرے جسم کے اوپر اس کا اثر نہیں ہوتا تو 6 گھنٹے نہ نیند آ رہی ہے, نہ کوئی بھوک کا احساس ہے. جھوٹ مت بولو اور اپنے ساتھ دھوکہ نہ کرو. جس چیز کو نتیجے کے اعتبار سے اسلام نے روکا ہے وہ فساد سارے کا سارا نتیجے کے اعتبار سے اس میں ہے. نتیجے کو اسلام نے دیکھا ہے, وہ نتیجے کا فساد سارا اس میں موجود ہے, اور وقت الگ ضائع ہو رہا ہے. علامت اعراض اللہ تعالی عن العبد اشتغال بما لا یعنی. پر آگے فرمایا وَإِنِ امْرُؤٌ ذَهَبَتْ سَاعَةٌ مِّنْ عُمُرِهِ, کوئی مرد ہو یا عورت ہو اس کے 1 گھنٹہ اس کام میں ضائع ہو گیا جس کام کے لیے اللہ نے اس کو پیدا نہیں کیا. فی غیر ما خلق له, اللہ نے اس کو اس کے لیے پیدا نہیں کیا اور وہ کام اس میں اس کا وقت ضائع ہو گیا. لحری ان یطول علیہ حسرہ, یہ اس قابل ہے کہ اس کی تعزیت کی جائے.
اور اس کے پاس تعزیت کے لیے لوگ آ جائے کہ حضرت آپ کا 1 گھنٹہ ضائع ہو گیا. اور آگے فرمایا ومن جاوز ال40 ولم يغلب خيره شره فليتجهز الى النار. اور جس کی 40 سال کی عمر پورے ہو گئے، 40 سال پورے ہو گئے اور یہ 41 کے پیٹے میں چلا گیا، 40 پورے 41 کے پیٹے میں چلا گیا. ولم يغلب خيره شره، اور اس کی نیکیاں برائیوں پر غالب نہ آئی. فليتجهز الى النار، وہ ذہنی طور پر اپنے آپ کو دوزخ کے لیے تیار کر لے، اس لیے کہ اکثر عمر تو ان کی گئی، خراب ہو گئی. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے عمر کا خیال رکھیں، اور یہ ایک مقدس زندگی ہے اور اچھی زندگی ہے. یار ہم سے پوچھو، ہم نے آج تک کوئی ٹی وی نہیں دیکھی، کبھی خیال بھی نہیں آیا، اور اللہ تعالیٰ کے ایک آیت سے جو ہمیں لطف حاصل ہوتا ہے، تو آپ 1000 سال جو ہے ٹی وی کے پروگراموں کو دیکھو، آپ کو اس طرح لطف. یہ اللہ کا دین ہے. اللہ کے دین میں اللہ تعالیٰ نے نماز میں راحت رکھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے میں راحت رکھی ہے. یہ چانس ہے، بزنس ہے، اور یہ چانس کے جو سیزن، اب سیزن ہے. حدیث میں ایک لفظ ہے، آپ کو بتا دوں، اس روزوں کے جس نے نہیں رکھے ہیں اس کی کوشش کر لیں کہ یہ ایک سیزن ہے. ان 10 دنوں کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 1 دن کا روزہ رکھے وہ سال کے برابر ہے. 1 روزہ سال کے برابر ہے. اب 1 روزہ ثواب 1 سال کا، اور ابھی آج 4 ہے، کل 5 ہے، تو 5 ذی الحجہ ہے، یہ کچھ دن باقی ہے. اور عرفے کا اگر ہو، عرفہ تو یہ جمعے میں، ہمارا عرفہ جمعے میں آ رہا ہے، ہمارا عرفہ ہمارے حساب سے ہے. ہفتے کو اگر عید ہے تو یہ جمعہ جو ہے وہ عرفہ ہے، تو جمعے کا دن بھی ہے. یہ تو 2 سال کے برابر ہے. یعنی سال گزشتہ کے گناہ بھی اللہ معاف کر دیتے، آنے والے کو معاف کر دیتے. اور ہر روزہ جو ہے وہ 1 سال کے برابر، اور رات کا تہجد جو ہے لیلۃ القدر کے رات کے برابر. تو یہ سیزن ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے عمل کرنے کے لیے ہمیں میدان فراہم کیا ہے. ہمیں چاہیے کہ اس میدان سے فائدہ اٹھائیں. اللہ اس راستے پہ چلائے جو حق کا راستہ ہے، اس راستے پہ چلائے جو ایمان کا راستہ ہے، اس راستے پہ چلائے جو نبی آخر الزمان کا راستہ ہے، اس راستے پہ چلائے جو قرآن کا راستہ ہے، اس راستے پہ چلائے جو کامیابی کا اور جنت کا راستہ ہے. اے اللہ ہماری ظاہری باطنی تمام گناہوں کو معاف فرما، بغیر سزا کے معاف فرما. ہماری عزتوں کی حفاظت فرما، ہمارے عظمتوں کی حفاظت فرما، ہمارے جوانوں کی حفاظت فرما، ہمارے بوڑھوں کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، ہمارے خواتین کی حفاظت فرما، ہمارے مردوں کی حفاظت فرما، ہماری تجارتوں کی حفاظت فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، ممالک اسلامیہ کی حفاظت فرما، ملک پاکستان کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، علماء کی حفاظت فرما، اپنی دین کی حفاظت فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمۃ. إلى جنة